کیا جائے بنسبت لوگوں کے قرض. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ساری زندگی میں اسی بات کا سبق دیا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا فإنہما ينفیان الخبث کما ينفی الکیر الحدید، اس لیے کہ حج اور عمرہ انسان کے اندر سے برائیوں کو اسی طرح نکال کر پھینک دیتے ہیں جس طرح کہ بٹھی میں لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ اس کی میل کچیل نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. بٹھی کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ اس کی میل کچیل علیحدہ کر کے لوہے کو خالص کر دیتا ہے. فرمایا جو آدمی حج کرتا ہے اللہ کے لیے، جو آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے، فرمایا اللہ ایسے شخص کی برائیاں اس کے جسم سے بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک عمرے سے لے کر درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں. تو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رہنمائی ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو دو آدمی آپ کے پاس آئے، ایک انصاری تھا ایک قبیلہ ثقیف کا تھا. تو دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ثقفی سے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو سوال بھی میں بتا دوں جو تم کرنے آئے ہو اور جواب بھی میں بتا دوں، اور اگر تم چاہو تو سوال تم بتا دو جواب میں بتا دیتا ہوں. اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی آپ بتا دیجئے جو میں کرنے آیا ہوں، جواب بھی آپ بتا دیجئے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ میں نے بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہوں، گھر چھوڑ کر نکل آیا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ طواف کے بعد جب میں 2 رکعتیں پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ صفا مروہ پہ میں سعی کروں گا تو مجھے اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو جب میں جمرات کو رمی کروں گا، شیطانوں کو کنکر ماروں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ اس کے بعد جب میں قربانی کروں گا تو پھر کیا ملے گا؟ اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب میں عرفہ میں جا کر ٹھہروں گا تو اس پر اللہ کی طرف سے مجھے کیا انعام ملے گا؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ میں اپنے سر کے بال منڈوا دوں گا اس پر اللہ کی طرف سے مجھے کیا اجر ملے گا؟ اور تم یہ سوالات مجھ سے پوچھنے آئے ہو. آپ نے پہلے سارے اس کے سوالات کا تذکرہ کیا. ثقفی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ میں یہی سارے سوالات پوچھنے آیا تھا، نہ کوئی کم پوچھنے آیا ہوں نہ کوئی زیادہ پوچھنے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو، تم جب اپنے گھر سے نکلے اور تمہاری سواری نے جو قدم بھی اٹھایا ہر قدم پر اللہ نے تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دی ہے اور ہر قدم پر اللہ نے تمہارے ایک گناہ کو معاف کر دیا. اور فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ کے کیا ملے گا؟ فرمایا جو آدمی طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے اللہ آزاد کرنے والے کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ صفا مروہ پر سعی کرنے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. تم نے یہ پوچھا تھا، تمہارا ایک یہ سوال تھا کہ جب میں شیطانوں کو رمی کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا جتنی تم کنکریاں پھینکو گے ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف کر دے گا. اور فرمایا تم پوچھنے آئے ہو کہ جب میں دوبارہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آؤں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تمہارا دوبارہ بیت اللہ کا طواف اس طرح ہوگا کہ تمہارے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ اس کے بعد میرے لیے کیا اجر ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد ایک فرشتہ تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے اعمل فیما یستقبل فقد غفر لک ما مضی، آئندہ کے لیے اب دوبارہ نئی زندگی شروع کرو، اللہ نے پچھلے سارے صاف کر دیے. آئندہ کے لیے دوبارہ نئی زندگی شروع کرو، اللہ نے پچھلے سارے صاف کر دیے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے اور عمرے اور حج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال میں سے قرار دیا جو قیامت کے دن کی سخت تاریکیوں میں، جہاں انسان کے پاس اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، فرمایا اس وقت انسان کا حج اور عمرہ روشنی بھر کر انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی ایک اور اہم فضیلت ارشاد فرمائی۔ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری عورت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ تم حج پہ کیوں نہیں میرے ساتھ گئے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹنیاں، ایک پر ابو سنان چلے گئے، میرے خامن چلے گئے، ایک اونٹنی کا ہم دودھ پیتے ہیں اس لیے میں نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہارا عذر قبول ہے، فرمایا جب رمضان آئے تو پھر عمرے کے لیے چلے جانا، اس لیے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ رمضان کا عمرہ اس طرح ہے جس طرح میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے، اس لیے جب رمضان آئے تو رمضان کا جا کر عمرہ کریں۔ ان عمرے اور حج کے اور بڑے مقاصد ہیں، لیکن عمرے اور حج کا جو ایک اہم مقصد ہے، عبادات کا جو نظام ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بہت سے مقاصد ہیں لیکن عمرے اور حج کا یہ مقصد نہیں انسان حج کے سفر پر گیا تو اپنے آپ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ لیا کہ لوگ حاجی کہیں میں نے حج کر دیا ہے، بلکہ اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اتباع رسول زندہ ہو جائے، زندگی میں اتباع رسول زندہ ہو جائے۔ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے اور جمرات بھی پتھر ہے، ایک جانب بوسہ لیا جا رہا ہے اور ایک جانب کنکر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی جس وقت حجر اسود پر استلام کے لیے پہنچے کہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ اتباع رسول حج اور عمرے سے انسان کے اندر زندہ کرنا مقصود ہے، اور اسی مقصد کو لے کر انسان کو حج بھی کرنا چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ جن پر حج فرض ہے انہیں حج کرنا چاہیے۔ ایک صاحب ہیں اسی ٹاؤن کے ہیں، مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا حج نہیں کیا؟ کہہ رہے جی میں نے حج نہیں کیا۔ میں نے پوچھا جی کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے ہوائی سفر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے، اس بات سے نہیں ڈر لگتا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہو کے مرو یا عیسائی ہو کے مرو، اگر تمہارے اندر حج کی استطاعت ہے اور تم نے حج نہیں کی۔ اس لیے استطاعت ہے تو پہلی فرصت میں حج ادا کیجیے، پہلی فرصت میں حج ادا کیجیے اور پہلی فرصت میں اپنے اس فریضے کو ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ میرا ایک امتی جس کو ہر طرف سے تاریکیوں، ظلمات اور اندھیروں نے گھیر لیا ہے، لیکن وہ حیران و پریشان جب ہوا تو اس کا حج اور عمرہ روشنی بن کر، نور بن کر اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے قیامت کے دن کی تاریکیوں سے، قیامت کے دن کے اندھیروں سے اسے نجات دلا دی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم و عمل اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات العالم معلوماتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.